جیسے ایک تاجر جو خیانت کرتا ہے بازار میں بیٹھ کے، دھوکہ دے کے سامان بیچتا ہے، اس سے پوچھو تو کہتا ہے میری سمجھداری ہے، میری ہوشیاری ہے۔ جھوٹ بولتا ہے اس کو سچ کہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مکاری کرتا ہے، اس کو اپنی ہوشیاری سے تعبیر کرتا ہے۔ بالکل آج اس مولوی صاحب نے یہی کام کیا اور خود بتا دیا، اپنی زبانی بتا دیا۔ بھائی جھوٹ کا نام سچ رکھ دیا، مکاری کا نام، چالاکی کا نام، دجالیت کا نام سمجھداری اور ذہانت رکھ دیا۔ افسوس ہے، یہ تو اس تاجر سے بھی بدتر ہے۔ تاجر تو کم از کم دنیا دار سودا بیچ رہا ہے، آپ دین پیش کر رہے ہیں، دین بتا رہے ہیں اور دھوکے کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں، اور اس کو جھوٹ کو آپ سچ بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، ناظرین، گزشتہ دنوں قاری خلیل الرحمان صاحب کراچی سے گجرخان تشریف لائے۔ مختلف عنوانات پر انہوں نے گفتگو کی، جن میں سے نماز حنفی پر بھی تبصرہ کیا۔ بحمد اللہ تعالیٰ 2 کلپ میں نے انہیں علمی تحقیقی جواب ریکارڈ کرایا۔ یہ آج تیسرا کلپ ہے اور تیسری قسط ہے۔ یہ موقف اختیار کیا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہے، لہذا اس مسجد پر ہمارا حق۔ یہ تو ہیں تھوڑے۔ انہوں نے کہا گنو، انہوں نے بتایا اتنے گھر ہمارے، اتنے گھر ہمارے، اتنے گھر ہمارے۔ تو وہ جو انہوں نے گھر گنوائے نا، وہ حنفیوں کے زیادہ تھے، اہل حدیثوں کے گھر کم تھے۔ مولانا ثناء اللہ رسولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہ غلط گن ہے، ہماری تعداد زیادہ، گھر بے شک ان کے زیادہ ہے، بندوں کی تعداد ہماری زیادہ ہے۔ انگریز جج نے کہا بھی ثابت کرو۔ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے پہلے لکھواؤ کہ حنفی کہاں ہاتھ باندھتے، ان سے لکھواؤ۔ حنفیوں نے لکھ کے دیا کہ ہم ناک پر، پیٹ پر ہاتھ باندھتے یا ناک پر۔ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لکھو، جج سے کہا کہ لکھو حنفیوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ پیٹ پر ہاتھ باندھتے۔ اہل حدیثوں سے آپ پوچھو کہ ہماری کیا نشانی، انہوں نے کہا جی ہماری نشانی یہ ہے کہ ہم سینے پر ہاتھ۔ بس جج نے یہ دونوں باتیں لکھ لی۔ اب دونوں نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والے زیادہ ہیں یا ناف پر ہاتھ باندھنے والے زیادہ۔ مولانا ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جج صاحب ان سے بھی پوچھو، یہ بھی گواہی دے، ہمارے گھر میں جتنے مرد ہیں وہ سارے سینے پر ہاتھ باندھتے، وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ ہمارے گھر میں جتنی عورتیں ہیں سب سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ اور ان حنفیوں کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ساری سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ تو تعداد ہماری ہے۔ اور جج نے پوچھا ہاں تمہارے گھر میں عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھتی؟ بولے ہاں باندھتی تو ہے مگر اہل حدیث تو نہیں ہے۔ یہ تو تم نے نشانی لکھ کے دی ہے، تم نے نشانی لکھ کے دی ہے کہ اہل حدیث کی نشانی ہے۔ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حاضر جوابی سے وہ کیس جیتا۔ حنفیوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمارے گھر زیادہ ہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ موقف اختیار کیا گھر اگرچہ ان کے زیادہ ہیں، افراد ہمارے زیادہ ہیں۔ پھر افراد کیسے ثابت کیے؟ پھر کہا جج سے پوچھیں جی حنفی کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ تو حنفیوں نے صحیح جواب دیا، انہوں نے یہی کہنا تھا کہ ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ پھر ان سے کہا اہل حدیثوں سے تم ہاتھ کہاں باندھتے ہو؟ اہل حدیثوں نے کہا ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ کہا جی ان کی نشانی لکھ لیں کہ اہل حدیث سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں جی ہماری عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہیں، ہمارے مرد سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہیں، ان کی عورتیں، حنفیوں کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، لہٰذا وہ بھی اہل حدیث ہیں۔ گھر ان کے زیادہ ہوئے، تعداد ہماری زیادہ ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کس چالاکی کے ساتھ، کس مکاری کے ساتھ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ سوال بھی خود بنایا، علامت بھی خود لکھوائی، پھر فیصلہ بھی خود ہی اس طرح کروایا۔ یہ اپنی زبان سے قاری صاحب بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے کیا حنفیوں میں اور اہل حدیثوں میں، یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم انہیں غیر مقلد کہتے ہیں، یہ غیر مقلدوں میں کیا نماز میں یہی فرق ہے؟ کیا رفع یدین کرنا فرق نہیں تھا؟ جو سب سے بڑا فرق ہے، امتیازی فرق، کہ یہ رفع یدین کرتے ہیں اور حنفی رفع یدین نہیں کرتے۔ نمبر 2، یہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور حنفی ٹانگیں سمیٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، رکوع کی جانے کی کیفیت۔ نمبر 4، سجدے میں جانے کی کیفیت میں فرق۔ نمبر 4، سجدے سے اٹھنے کے بعد قعدے میں بیٹھنے کی کیفیت۔ یہ سارے فرق نہیں تھے نماز میں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد اونچی آواز سے آمین کہنا، یہ فرق نہیں تھا۔ یہ سارے فرق کو ایک طرف رکھ دیا، اور وہ فرق جو ایک لحاظ سے اتفاقی ہے،
یعنی عورتوں کے حوالے سے اتفاق ہے، ان کی عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، ہماری عورتیں بھی سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی جانتے تھے اور یہ قاری خلیل الرحمان صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں احناف جو سینوں پر ہاتھ باندھتی ہیں کس بنیاد پہ باندھتی ہیں، یہ دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ اس پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ عورت نماز میں اپنے چھاتیوں پر ہاتھ باندھے گی، یہ اس کے لیے زیادہ پردے کا سبب ہے، تو مستقل دلیل کی بنیاد پہ ہے بھائی۔ تو وہ جو ایک اتفاقی صورت تھی اس حوالے سے کہ ان کی عورتیں اور ہماری عورتیں، احناف اور اہل حدیث کی عورتیں، اس کو اس نے بطور علامت کے بتایا، اور جو بطور علامت کی چیزیں بنتی تھیں ان کو یک مشت وہ 10 چیزیں ایک طرف رکھ دی، ایک چیز اٹھا لی، اتفاقی صورت، اور اس سے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ یہی صورتحال آپ دیکھیں، مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے دھوکہ دیتے ہیں عام لوگوں کو۔ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ لوگ ہمیں ویسے ہی کافر سمجھتے ہو، ہمیں کافر کہتے ہو، تمہارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ہمیں کافر؟ حالانکہ ہم آپ کے نبی کو مانتے ہیں۔ اب ہمارا عام آدمی ساتھی پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی وہ تو نبی کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، پھر ہم انہیں کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی نبوت کے اقرار تو کرتے ہیں وہ۔ بھائی نبوت کے اقرار کرنے میں مسئلہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ وہ تو نبی کے بعد ایک اور نبی مان رہے ہیں بے ایمان کو، مسئلہ تو اس میں ہے سارا۔ نبوت کے ماننے میں تو اتفاق ہے، لیکن نبوت کو آخری ماننے میں اختلاف ہے۔ وہ جو آخری اختلاف کی وجہ علامت ہے ان کی غیر قادیانیت اور کافر ہونے کی، اپنی اس علامت کو چھپا دیتے ہیں وہ، اور جو اتفاقی علامت ہے کہ نبی پاک کو نبی ماننا ہے اس کو ذکر کر کے عام آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں وہ۔ تو یہی کام قاری خلیل الرحمان صاحب اور ان کے اپنے بقول مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے یہ کام کیا، اور انہوں نے جو اتفاقی صورت تھی عورتوں کے حوالے سے کہ وہ چھاتی پر ہاتھ باندھے، اس کو اٹھا کر بطور علامت کے پیش کیا اور عدالت سے لکھوا لیا۔ اور آگے سے حنفیوں نے کیا کہا؟ جی ہماری عورتیں سینے پہ تو ہاتھ باندھتی ہیں لیکن وہ ہے تو اہل حدیث تو نہیں ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، عام سادہ لوگوں سے سوال ہے، کیا حنفیوں کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی وجہ سے اہل حدیث ہو جاتی ہیں؟ وہ اہل حدیث ہو جاتی ہے، بن جاتی ہیں اہل حدیث؟ نہیں بنتی۔ پھر اس طریقے سے اہل حدیث ثابت کرنا، اپنے حق میں فیصلہ کروا دینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن بولا بالا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، اور جو فاجر ہوتا ہے نا، فاسق آدمی، وہ دھوکے باز ہوتا ہے، وہ بہت تیز ہوتا ہے، بہت مکار ہوتا ہے وہ۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفی شروع سے اب تک سیدھے سادے بولے بالے رہے اور ہیں، اور یہ حضرات شروع سے ہی دھوکے باز اور مکار ہیں۔ اگر اور آج دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ جی لوگ تیزی سے الحمدللہ اہل حدیث ہو رہے ہیں، حنفیت چھوڑ رہے ہیں، او بھائی ایسے سیدھے سادے لوگ جنہیں تم گمراہ کر رہے ہو، اسی طرح کی باتوں سے، اسی طرح دھوکوں سے تم انہیں گمراہ کر رہے ہو، پھر فخر کرتے ہو ہم نے بڑے لوگوں کو اہل حدیث بنا دیا، جیسے وہ شیطان فخر کرتا ہے، شیطان کہتا ہے میں نے اتنے بندوں کو گمراہ کر دیا، میں اتنوں کو گمراہ کر رہا ہوں۔ ایسے تم لوگ کہتے ہو کہ ہم نے حنفیت سے نکال کر اپنے متبع بنا دیا، اہل حدیث بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آپ لوگوں کے دھوکوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔